انشورنس جائز نہیں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, گاڑی تو گئی. میں کہتا ہوں حادثہ نہیں ہوا تو کیا کرو گے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں, کوئی نقصان ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نقصان؟ جو آپ نے قسطیں جمع کی ہیں ہر مہینے گاڑی کی انشورنس کے لیے, وہ قسطیں آپ کی کیا ہو رہی ہیں؟ بولو نا بھائی, ضائع ہو رہی ہیں. وہ جو قسطیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا یقین ہے, اس کو فوکس نہیں کر رہے. 100 میں سے ایک گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے, اس ایک پہ ایک سمجھ رہے کہ میری گاڑی کو ہوگا. دور میڈیا کا ہے نا, الو بنانے کا. میڈیا کا دور نہیں ہے, دور الو بنانے کا ہے. لوگ بیوقوف ہیں, کہتے ہیں میڈیا کا دور ہے. اصل میں الو بنانے کا دور ہے, چاہے میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو. جب انسان کے تصور سے اللہ کا تصور نکل جائے اور آخرت میں حساب و کتاب کا تصور نکل جائے تو انسان پیسے کمانے کی مشین بنتا ہے, اس میں سے انسانیت نکل جاتی ہے. لہذا وہ انشورنس کے نام پہ بھی لوگوں سے پیسے لے گا. آج جو علماء انشورنس کو حرام کہتے ہیں نا, انشورنس والے بڑے مزین دلائل بیان کرتے ہیں. ایکچولی جب آپ اپنے ابا کی وہ بیمہ کرواتے ہیں تو اگر آپ کے ابا کا انا للہ ہو گیا, آپ یتیم ہو گئے, تو انشورنس کمپنی آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرے گی. تو ایکچولی یہ آپس کے تعاون کی ایک بڑی زبردست صورت ہے. مفتی صاحب تو مروا دیں گے, ہیں انشورنس نہیں کراؤ, آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا, کلیم کر کے آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. علماء کہتے ہیں بھائی جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ یہ تعاون کی جائز صورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قمار ہے, ایک طرح کا جوا ہے. ابا مر گئے تو مل جائیں گے, نہیں مرے تو جوا تو جوا ہوتا ہے نا, داؤ پہ رقم لگائی جا رہی ہے نا. گاڑی کو ایکسیڈنٹ, دیکھو انشورنس والے ایک چیز بتاتے ہیں اپنے مطلب کی. ایکچولی آپ کے انشورڈ ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ انشورڈ ہیں, یعنی آپ کو کچھ بھی ہوا حادثہ نا تو آپ کو پیسے ملیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ حادثہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. حادثہ ہونا یقینی ہے, یقینی ہے کیا؟ نہیں ہے نا. حادثے ہونے کے چانس 1% ہوتا ہے, لہذا 1% چانس ہے کہ آپ کو پیسے ڈبل کر کے مل جائیں. 99% چانس ہے کہ آپ کی جو پریمیم ہے, جو قسطیں, وہ تو بہرحال کہاں گئی؟ تیل لینے گئی. اور اگر وہ بزنس میں اسے لگا دیتے ہیں تو سود دیتے ہیں, پھر وہ سودی لین دین ہے. تو اس لیے یہ قمار ہی ہے, یہ غرر ہے, قمار ہے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. چاہے کتنا اچھا لیبل لگاؤ. تو غریب کے ساتھ تعاون. پھر انشورنس کا آلٹرنیٹ ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا بھائی, ایک دم اتنے بڑے بڑے. اس کا آلٹرنیٹ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں, بہت تمیز سے. بہت اچھے آلٹرنیٹ اس کے موجود ہیں جو غیر اخلاقی بھی نہیں ہیں, شریعت کے مزاج کے عین مطابق بھی ہیں, اور اس میں بہت غریبوں کو بہت فائدہ بھی ہے. لیکن وہ یہ انشورنس کمپنیاں کبھی اس کو اختیار نہیں کریں گی, کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہے. ان کا مقصد پیسہ کمانے کا ایک جدید طریقہ. تعاون کا لیبل ہے, مقصد کیا ہے؟ پیسہ. جبکہ عرب جو جوا کھیلتے تھے تعاون کا لیبل نہیں تھا, واقعی تعاون کرتے تھے. اور آج انشورنس یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ابا اگر بیمار زیادہ ہوں تو انشورڈ نہیں ہوتے. پھر وہ پہلے ڈاکٹر جا کے چیک کرے گا کہ بھائی دیکھنا ان کا 50 سال مزید زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. اگر ابا کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بیمہ پالیسی بہتر, پھر لائف انشورنس ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اگر حالانکہ ضرورت کس کو ہے؟ جس کے ابا کے مرنے کا چانس زیادہ ہے, اس کے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ جو ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں آگ لگنے کا اندیشہ زیادہ ہے. دیکھو کراچی میں 1 to 5 ایک دور میں اس کی انشورنس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ 1 to 5 چھن رہی تھی. تو ایسے موقع پہ تو انشورنس کی ضرورت پبلک کو زیادہ کہ نقصان کی تلافی ہو. انہوں نے کہا نا 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 نا, جب امن و امان ہوگا 1 to 5 کوئی نہیں چھینے گا, پھر ہم کیا کریں گے؟ اب اپنی بائک کی انشورنس کروائیں. تو یہ بزنس ہے. دیکھو راشن جب ہم تقسیم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جہاں لوگ بالکل بھوکے مر رہے ہو وہاں دینا, ایسا ہی ہے نا. اور اگر آپ راشن تقسیم کر رہے ہو ڈیفنس میں ہزار گز کے بنگلوں میں جا کے, اس کا مطلب یہ راشن کا لیبل ہے, مقصد کچھ اور ہے. تو انشورنس والے بھی جو جتنا بیمار ہوگا اس کی انشورنس کا پروفٹ اتنا ہی کم ہوگا, یا بلکہ ہوگا, بعض کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب دیکھو کل کسی نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے, اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں, وہ بیچارے بالکل رل جائیں گے.
اب کوئی انشورنس کروانے جائے کہ میرے ابا کی جو ہے نا لائف انشورنس کر لیں, وہ مر جائیں گے تو ہمیں پیسے وہ کھائیں گے, چلو نکل یہاں سے, ہم کو پاگل ہے کیا؟ تو یہ باہمی تعاون بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر اللہ نے کہہ دیا انشورنس حرام ہے, تو کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انشورنس کمپنیوں نے کیا ہے, ہر وقت سوچتے رہتے ہیں نا پیسہ کیسے کمائیں. گورا سوچتا رہتا ہے, یہودی بھی سوچتا رہتا ہے یار پیسہ کیسے کماؤ. اب اگر وہ مسلمان علماء کے پاس آئے گا کہ پیسہ کیسے کمائیں, بولیں گے بھائی ہوٹل کھول لو, بھائی کپڑا خرید کے بیچو, کیا خیال ہے بھائی گاڑیاں خرید کے بیچو, پلاٹ خرید کے بیچو. کہتا ہے یار یہ تو سارے دنیا ہی کر رہی ہے, کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں, کروڑ پتی. ایسا کوئی ہٹو بچو طریقہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہی کہے گا نا, ارے سیدھا سیدھا جیسے ساری دنیا کما رہی ہے, لوگوں کو خود بھی فائدہ پہنچاؤ اور لوگوں سے بھی فائدہ حاصل کرو, جو تجارت میں ہوتا ہے, جو بزنس میں ہوتا ہے. لیکن یہودی دماغ کہے گا نا 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 نا, بٹورو کسی طریقے سے. جیسے آج کل ایک مختلف ناموں سے ایک کمپنیاں کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے. وہ طریقہ واردات یہ ہے, میں ایک دفعہ گولڈن کی کے نام سے کوئی کمپنی تھی, یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام ہوگا, ایسا نہ کوئی گولڈن کی کمپنی واقعی جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں, لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے. ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو. میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں. سوال آیا, کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے, کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں, تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو, یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا, حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا, تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے, ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں, ہاتھ سے ہی جوس نکالتی. جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے, تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی. تو وہ اپنی پروڈکٹ, جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی, اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی, اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی, اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں. جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا, کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے, پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی, اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع, یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا, تو 25 پنجے 125, تو 125 اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن, اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے, تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ, 625. پھر 625 کو 5 سے, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین, گھر بیٹھے اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں, یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی, آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا, 5 کے بجائے 10 کو, تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا, آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں, کئی لوگ, اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. تو ہم نے جب تحقیق کی, ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے
کہ 500 کی چیز آپ 5000 میں لے رہے ہو, اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا, ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے, پہنانا ہے. نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4500 داؤ پہ لگائے ہیں, وہ 4500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے, تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے, اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے, ہم 5 کو پہنا دیں گے. آپ پہنا دیں گے نا, جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں, آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے. نہیں آ رہی بات. اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا, ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہیں, حج جس نے کرنا ہے کر لے گا. رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے, کر لے بھائی تو. یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو, ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے, چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا, جامع رشید کا فتویٰ آیا, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ آیا, تینوں فتوے آئے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ بزنس ناجائز ہے, اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے.